یہ مسئلہ پھر قابل غور بن جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا حدیث سے واقف، تفسیر سے واقف، مذہبیات سے واقف، اپنے عقل اور اپنی فراست پر بھروسہ کر کے آپ کی بعض باتوں کو مان لے اور آپ کے عقائد میں سے بعض عقائد کو تسلیم کر لے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ قطعی طور پر اپنے عقائد سے منحرف ہو گیا ہے یا اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ آپ کے سارے عقائد کو قبول کر لے۔ آغاز اسلام سے یہی ہوتا رہا کہ کسی چیز کو ماننا، کسی چیز سے انکار کر دینا، بعض چیزوں کو قبول کرنا، بعض چیزوں کو رد کرنا۔ مذہب اور دین کی تعلیم یہ ہے، وہ کوئی دین ہو، کوئی مذہب ہو، قبول کیا جائے تو سب کو قبول کیا جائے، رد کیا جائے تو سب کو رد کیا جائے۔ اس طرح سے اگر اس دور میں کچھ علماء اپنی کسی تصنیف میں، کسی تالیف میں یہ کہنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں بہت زمانے تک ملوکیت رہی، اسلام میں بعض افراد کا کردار قابل اعتراض رہا، تاریخ اسلام میں بعض واقعات واقعی حیران کن ہیں۔ اگر کسی عالم نے یہ بھی کہہ دیا کہ متع کو منسوخ کرنے والی پھر کوئی آیت نہیں آئی اس لیے وہ قیامت تک حلال ہے، اگر کسی عالم نے یہ کہہ دیا کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے، ہم اس کو مناسب سمجھتے ہیں، ذکر اہل بیت چاہتے ہیں، ہم بھی آل محمد کے غلام ہیں، تو ان سرسری باتوں سے کبھی آپ کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکلیہ آپ کے عقائد پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ایک آدھ بات کسی پر منکشف ہوتی ہے اور اپنے عقل کے زور سے وہ کہتا ہے جو آپ کہتے ہوئے آئے ہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے دین کو قبول کیا ہے، آپ کے آئین کو قبول کیا ہے، آپ کے عقائد کو قبول کیا ہے۔ بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے، بعض چیزوں کو رد کر دیتا ہے، بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آج کل کچھ تصانیف بازار میں آئی ہوئی ہیں، اس میں بعض علماء کی کتابیں ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے اردو میں کہ اب یہ کچھ ہماری طرف مائل ہو رہے ہیں۔ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، کسی حال میں نہیں ہے، وہ میلان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ میں اور ساری دنیا میں ایک عجیب و غریب فرق ہے، آپ میں اور ساری دنیا میں ایک عجیب و غریب امتیاز ہے، آپ میں اور ساری دنیا میں ایک ایسی خلیج واقع ہے کہ جس کو پر کرنا، جس پہ قابو پانا، جس کا پاٹ دینا وہ حرکت و ناقص کا کام نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور وہ فرق یہ ہے، وہ خلیج یہ ہے، جیسا کہ میں رات کو کہہ رہا تھا کہ آپ قائل ہیں حیات عصمت کے، آپ قائل ہیں حیات معصوم کے، آپ قائل ہیں حیات محمد کے، آپ قائل ہیں حیات علی کے، آپ قائل ہیں حیات فاطمی کے۔ یہ کسی سے بھی ممکن نہیں ہے آپ کے علاوہ کہ وہ ان کی زندگی کا قائل ہو جائے،
اور جب آپ قائل ہیں تو اس کے کیا معنی ہے؟ آپ بہت ان کو اپنے سے نزدیک محسوس کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آن یہ قرب باقی ہے، ہر آن یہ تقرب آپ کو حاصل ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کو پکاریں گے، آپ ان کو دعوت دیں گے، آپ ان کو آواز دیں گے، وہ آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، فقط آپ نہیں، پھر آپ نہ رہیں گے، آپ کی نسل پکارے گی، پھر وہ نہ رہیں گے، پھر ان کی نسل پکارے گی، اس طرح سے یہ تقرب ہر زمانے میں رہے گا، اور یہ خصوصیت فقط ان کو حاصل ہے جو نبی کے نام پہ درود بھیجتے ہیں، جو نبی کے یہ تقرب صرف انہیں کو حاصل ہے جو اٹھ سے بیٹھ سے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے یہ مقام معین نہیں ہے۔ اس امر پہ آپ غور کریں، اس امر کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ آپ کا مشہور فقیہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، جس کی کتاب تہذیب، جس کی کتاب استفسار آپ کے کتب اربعہ میں شامل ہے، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی اور محمد ابن بابہ قمی کے بعد جس بزرگ کا نام آتا ہے وہ محمد ابن حسن طوسی ہیں۔ محمد ابن حسن طوسی اپنی کتاب تہذیب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص صادق آل محمد عرض کی فرزند رسول، آج میں نماز پڑھ رہا تھا مگر رکوع میں میں نے ذکر رکوع کو بھلا دیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے رکوع میں کیا کہنا چاہیے، کچھ بے خیالی تھی۔ ارشاد فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے گھبراہٹ میں درود پڑھ لیا۔ کہا یہی تو ذکر ہے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ آگے بڑھنا، اس عقیدے کے ساتھ آگے بڑھنا یہ نسلوں کا سرمایہ ہے۔ میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک آنے واحد کی بات نہیں ہے، باپ دادا پردادا، یہ نسلوں کا تاثر ہے، یہ نسلوں کا سرمایہ ہے۔ حرکت و ناقص کو ایک آدھ مقالہ لکھنے کے بعد، ایک آدھ مضمون لکھنے کے بعد، ایک آدھ تحقیق کے بعد یہ بات میسر نہیں ہوتی، یہ بات اس کو حاصل نہیں ہوتی کہ وہ ذرا سی تحقیق کر لے اور اپنے آپ کو آل محمد سے قدر قریب کر لے۔ میں نے کبھی کہا تھا حضرت سلمان بیمار ہوئے اور اپنی بیماری کی وجہ سے جناب سیدہ کی خدمت میں نہیں آ سکے۔ بعد وفات جناب قاسم مصبت جناب سیدہ نے گلہ کیا اور کہا سلمان تم نہیں آئے، عرض کے شہزادی میں بیمار تھا۔ تو کیا فرمایا سلمان تم دعائے نور کیوں نہیں پڑھتے؟ دعائے نور کی تلاوت کی اور کہا کہ اس کو یاد کرو، اور اس کے بعد کہا دیکھو سلمان، جس کسی نے صبح اور شام مجھ پر اور میرے باپ پر سلام بھیجنے کی کوشش کی یا سلام کرنے کی کوشش کی، اس کو دنیا پریشان نہیں کرے گی۔ سلمان نے گھبرا کے کہا شہزادی آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد؟ ارشاد فرمایا میں جیوں کہ مروں یہ سلام لازم ہے، یہ سلام لازم ہے، یعنی ان کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی کے بعد بھی جناب فاطمہ پر سلام کرنا خود جناب فاطمہ نے سکھلایا ہے۔ السلام علیکہ یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیکہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اس طرح سے سلام کرنا شہزادی پر لازم ہے۔ اب بظاہر نہ وہ امام ہے، نہ وہ رسول ہیں، نہ وہ عام اصول کے اعتبار سے کوئی مقام تبلیغ پر یا مقام رسالت پر فائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خود شہزادی اپنے مقام کی عارف ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سلام کرو مجھ پر اور میرے باپ پر جب تک زندہ رہو، اور اس سلام کی عادت ڈال دو۔ اگر یہ باتیں کسی اور سے کی جائیں تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ اگر دل کے گوشے میں وہ خاص مودت، وہ خاص محبت جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ نہ رہے تو حرکت و ناقص تعقل سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے تفسیر کو پڑھ کر یا احادیث پہ غور کر کے یا مقالات کو لکھ کر اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، الا ماشاء اللہ، مگر ان کے خدا چاہے،
مگر ان کے خداوند عالم کسی کی ماہیت کو منقلب کر دے، مگر ان کے خداوند عالم کسی کو حر بنا دے، مگر ان کے خداوند عالم کسی کو حر بنا دے کہ حسین پکاریں اور وہ آنے واحد میں لبیک کہتے آ جائے۔ یہ حرکت و ناقص کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ